وعن بیع الحاضر للبادی، اور منع فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر کا رہنے والا دیہات والوں سے بے کرنے سے۔ تو ایک دیہاتی اپنی دیہات سے کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے شہر آ رہا ہے، ایک شہری نے اس کو کہا کہ تم خود یہ سامان بازار لے جا کر فروخت مت کرو، بلکہ یہ سامان مجھے دے دو اور مجھے اپنا وکیل بنا دو، اور پھر جس وقت اس سامان کو فروخت کرنا تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوگا اس وقت میں فروخت کروں گا۔ اگر تم ابھی بازار میں کرو گے تو زیادہ فنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے شہر والوں کو نقصان ہوگا اور وہ محتاج ہے، ان کا زیادہ حق ہے۔ تو ایک دیہاتی اپنی دیہات سے کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے شہر آ رہا ہے، ایک شہری نے اس کو کہا کہ تم خود یہ سامان بازار لے جا کر مت فروخت کرو، بلکہ یہ سامان مجھے دو اور مجھے اپنا وکیل بنا دو، پھر جس وقت اس سامان کو فروخت کرنا تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوگا اس وقت میں فروخت کر دوں گا۔ تو ابھی بازار میں فروخت کرو گے تو زیادہ نفع نہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے شہر والوں کو نقصان ہوگا اور وہ محتاج ہے، ان کا زیادہ حق ہے۔ ذخیرہ اندوزہ کرنے سے، اسی طرح شہر والوں کو ضرر پہنچانے سے کسی کو منع فرمایا۔ والبیع عند اذان الجمعہ، اور بے کرنا جمعہ کی اذان کے وقت، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو یہ ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کیونکہ اس میں سعی الی الجمعہ خلل آ رہا ہے، جمعہ کی طرف سعی کرنا، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو ہر ایسا کام جس کی وجہ سے سعی میں خلل آ جائے تو وہ مکروہ ہے، اس طرح تو بے اذان جمعہ کی بات کرنا تو یہ مکروہ ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ، اور یہ سب چیزیں مکروہ ہے، اس سے بے فاسد نہیں ہوتی۔ وَلَا يُفْسَدُ بِهِ بَيْعُ، اس سے بے فاسد نہیں ہوتی۔ یہ 5 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ بے مکروہ ہوگی لیکن فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اصل عقد میں کوئی خامی نہیں بلکہ شرائط اور دیگر چیزوں میں ہے، اس لیے بے فاسد نہ ہوگی بلکہ صرف مکروہ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مشتری مبیع پر قبضہ کرے تو مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا، اور ایسا کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَمَن مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْآخَرِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، اگر کوئی مالک بن گیا 2 چھوٹے غلاموں کا، ان میں سے ایک دوسرے کا ذی رحم ہے تو دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرا دی جائے گی۔ جو مالک ہو 2 چھوٹے غلاموں کا، ان میں سے ایک ذو رحم محرم ہو دوسرے کا، تو ان کے درمیان تفریق نہ کرا دی جائے گی۔ یعنی 2 بھائی ہے اور دونوں آپس، یہ غلام ہے کسی نے خرید لی، تو اب ان میں سے مناسب نہیں ہے کہ ایک کو بیچ دے، تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے، تو قطع رحمی سے منع فرمایا گیا۔ تو 2 غلام چھوٹے ہو یا ایک چھوٹا دوسرا بڑا ہو، مملکہ مملوکین صغیرین احدہما، دونوں چھوٹے ہو یا ایک چھوٹا بڑا ہو، تو ایسا نہ کرے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا، اسی طرح ان میں سے ایک بڑا ہو، والآخر صغیرا، دوسرا چھوٹا ہو، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، کسی کو آزاد کر دیا یا بیچ دیا، كُرِهَ ذَلِكَ، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَجَازَ الْبَيْعُ، اب بیع جائز ہے، اذا کان کبیرین، جب دونوں بڑے ہو، آگے بیچنا جائز ہے۔ فلا باس بالتفریق بینہما، تو دونوں کے درمیان تفریق کرانا درست نہیں، وہ کہتے ہیں فلا باس بالتفریق بینہما، جب دونوں بڑے ہو تو پھر دونوں کے درمیان جدائی کرانے میں کوئی مذاقہ نہیں، دونوں بڑے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اسکندریہ کے بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ حضرت ماریہ اور سیرین
دو باندیاں جو آپس میں بہنی تھی بھیجی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرین، حسان بن ثابت کو اور ماریہ کو اپنے پاس رکھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تفریق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یعنی اس صورت میں جب دونوں کیا ہو، بڑے ہو، لیکن جب چھوٹے ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کو بیچ کر یا ہبا کر کے جدا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ چھوٹا دوسرے سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ مثلا ماں اور بیٹا ہے، تو ماں کو بیٹے سے انس- انسیت ہوتی ہے، مانوسیت ہوتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ اب جدا کر دیں گے تو دونوں پریشان ہوں گے، پرورش میں بھی کمی آئے گی، اس لیے جدا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن دونوں کا اپنے آقا کے مملوک ہے، اس لیے بیچنا وغیرہ جائز ہے۔ آقا کے مملوک ہے، اس کو بیچ سکتے ہیں، ہبا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کو بیچنا اور دوسرے کو نہ بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ بیچنا ہے تو دونوں بیچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کل سے انشاءاللہ باب الاقالہ پڑھیں گے۔